دیکھیں یہ تو کسی بھی ریاست کو زیب نہیں دیتی کہ وہ خاص کر بالخصوص عورتوں اور خواتین پر تشدد کریں۔ سیاسی عمل میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مظاہرے ہوتے ہیں اور پولیس کریک ڈاؤن کرتی ہے، لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اس کے بعد یہی ہوتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ مذاکرات کرتی ہے، یا پھر جو لوگوں پر ایف آئی آر درج کیے ہوتے ہیں یا ان کی جو گرفتاریاں ہوتی ہیں ان کو رہا کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے عجیب ہی صورتحال ہے کہ ایک طرف جو ہے ایف آئی آریں کی جا رہی ہیں، دوسری طرف جو ہے ان لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے کہ جن کی گرفتاری کا نہ ان کو کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ سیاسی طور پر جو ہے یہ حکومت کی بدنامی کے باعث ہے۔ لیکن پولیس جو بھی کچھ کرتی ہے وہ ظاہر ہے حکومت کے اشارے پہ کرتی ہے، کیونکہ پولیس کے پاس خود اختیارات نہیں ہوتے، تو انہیں جو ہے اوپر سے جو کہا جاتا ہے وہ اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے آپ نے کریک ڈاؤن کرنا ہے، گرفتاریاں کرنی ہیں، تو پولیس اسی لیے پہنچ جاتی ہے۔ لیکن ماردار کا عمل تو غلط ہے نا، یہ تو کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ ہمیشہ جو ہے جہاں پر جو ہے جنگیں ہوئیں، بلکہ دو عظیم جنگیں ہوئیں، تو تب بھی جو ہے بات تو مذاکرات بھی ہی جاتی ہے۔ ابھی تک تو ہمیں کوئی آفر نہیں ملی، صرف اخباری بیان انہوں نے جاری کیا ہے۔ ہماری طرف سے مذاکرات کا جو دعوت ہے وہ حکمرانوں کو وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ وہ زیادتی ہے، یہ ذہنی طور پر بھانج ہو چکے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ معاملات کو کیسے ڈیفیوز کرنا ہے، معاملات کو کیسے چلانا ہے۔ لوگ احتجاج کرتے ہیں، ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، آوازیں اٹھتی ہیں ظلم کے خلاف، تو ریاست کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھے، ان کو بٹھائے، ان کے ساتھ بات کرے اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بجائے بات کرنے کے، بجائے ان کو انگیج کرنے کے، یہ ظلم اور زیادتی سے سمجھتے ہیں کہ دبا لیا جائے گا، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ ان کا سب جگہ ان کا یہی حال ہے، کشمیر سے لے کر ہمارے بحر عرب کے ساحل تک، لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ ان کا یہی رویہ ہے۔ انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو مارا، انہوں نے لوگوں کو پیٹا، اور اس کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حکومت مضبوط۔ ایکچولی ہوتا ہی ہے، دیکھیے جب بھی کوئی ریاست کمزور ہوتی ہے تو پھر اسلحے کے زور پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے اپنے کو مضبوط ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے، جو کہ انتہائی غلط طریقہ ہے، وہ اس کو مزید کمزور کرتے ہیں۔ اس عمل کو سمپل اسی طرح دیکھتی ہوں کہ ریاست بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ریاست مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ریاست اس جبر کو مزید جو ہے وہ پھیلا رہا ہے، بڑھکا رہا ہے، جس کا نتیجہ تو یہی ہونا ہے۔ جب آپ جبر کریں گے تو ڈر ختم ہو جائے گا دلوں سے، جو کہ آپ کو ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کوئی بھی بندہ جو ہے آ کے اپنے حقوق کے لیے بات کرنا چاہتا ہے، اگر آپ اس کو روکیں گے تو بڑھنا ہے، اس نے اور بھی بڑھکنا ہے۔ تو آپ میرے خیال سے اگر وہ یہاں آنا چاہتے تھے، اندر آنا چاہتے تھے، یا کہ باہر کھڑے ہو کے اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کرنا چاہتے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ان کا قانونی اور آئینی حق ہے۔ اچھا، جو خواتین گرفتار اس کے عمل کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ مجھے بتائیے، ان کو گھسیٹا گیا، مارا گیا، مار کے بٹھایا گیا، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ابھی جو ہے کوئی لائے عمل نہیں ہے پاکستان کے پاس کہ مردوں کو ہی صرف اٹھا کے جو ہے آپ تشدد کریں۔ تشدد کا انہوں نے اتنا زیادہ گھیراؤ پھیلا دیا ہے کہ اب خواتین تو کیا، بچے بھی ہمارے محفوظ نہیں ہیں۔ تو جہاں بچوں کو اور خواتین کو اٹھایا جاتا ہے تو اس ریاست کو تو ریاست میں نہیں کہوں گی۔ یقیناً ان کو مارا گیا، ان کو گھسیٹا گیا، ان کو پیٹا گیا، اور یہی سلسلہ جو ہے اس وقت گوادر میں بھی چل رہا ہے۔ ہم اپنے لوگوں سے جو ہے بالکل کٹ آف ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں ہمارے لوگ کس حالت ہے۔ دیکھیں، جب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اسپیشلی راجی مچھی کے لیے جب سے ایک اعلان کیا گیا ہے، ہر جگہ پہ کھڑے ہوئے جہاں پر بلوچوں کا ایک مجمع دیکھا جاتا ہے یا لوگوں کی گیدرنگ دیکھی جاتی ہے، جہاں پہ بلوچ نہ ہو، کوئی اور بھی قوم کے لوگ ہوں، اگر وہ ساتھ میں کھڑے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں تو ایک خوف پھیل گیا ہے ریاست کے اپنے مائنڈ میں کہ یہ بیٹھ کھڑے ہو کے ضرور اسی راجی مچھی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور آ کے آپ سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں، آپ کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ میرے خیال سے یہ سلسلہ جو ہے لیاری میں 25 تاریخ سے پہلے شروع کیا گیا تھا۔ اگر آپ لیاری ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ لڑکے جہاں بھی کھڑے ہیں ان کو اٹھا کے پوچھ رہے ہیں، عورتیں جہاں کھڑی ہیں ان کو اٹھا کے پوچھ رہے ہیں۔ تو اس حد تک جو ہے آپ کے پاس ایک سسٹم نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بات کرنے کے لیے، مجمع لگانے کے لیے بھی آزادی دیں۔ ایک جمہوری حکومت جو پیپلز پارٹی کی اپنے آپ کو جمہوری حکومت کہتی ہے، سندھ حکومت جس طرح جو عربے استعمال کر رہی ہے، طاقت کا جس طرح استعمال ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں یہ بہت منفی عمل ہے۔ اس طرح کے جمہوری عمل سے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوں گی،
مزید آپ لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کر رہے ہو. اس طرح کی جمہوری، کیونکہ ہم جمہوری حوالے سے جمہوری پروسیس کے تحت جدوجہد کر رہے ہیں. ہمارا بنیادی مقصد جمہوری حوالے سے سیاست کرنا ہے. جیسے کہ 1970 آپ کو یاد ہوگا بنگلہ دیش میں جس طرح بنگلہ دیش کا واقعہ رونما ہوا، آج وہی ماضی کی یاد ہمیں دلایا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں جس طرح سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور جس طرح یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت جس طرح وہ کریک ڈاؤن کر رہی ہے، میں کہتا ہوں ماضی کی اپنی یادیں تازہ کر رہی ہے.